بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ التوبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 123 پر بات کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ یہ آیت بھی قرآن مجید کی ان 24 آیتوں میں سے ہے جس کے خلاف بعض لوگ نیگیٹو پروپیگنڈا چلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں مسلمانوں کو غیر مسلموں سے لڑائی جھگڑا کرنا سکھایا گیا ہے، حالانکہ نہ اس آیت میں بلکہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت میں ایسا نہیں سکھایا گیا ہے۔ آپ اگر خاص طور سے اس آیت کو دیکھیں گے تو اس آیت میں عام غیر مسلموں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے، کیونکہ عام غیر مسلموں کے بارے میں مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں، کہا گیا ہے کہ عام غیر مسلم جو امن کے ساتھ رہتے ہیں، ایک عام انسان جو امن کے ساتھ رہتا ہے، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں، انصاف سے رہیں، سب کا خیال رکھے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سب کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہ قرآن کی عام تعلیم ہے ہر عام انسان کے بارے میں، چاہے وہ کسی دھرم کا ماننے والا ہو۔ دراصل اس آیت میں آج سے 1400 سال پہلے جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے، اس وقت مکہ اور قریش کے اور اس علاقے کے اندر حجاز جو وہ اسٹیٹ تھا، وہاں کے اسٹیٹ علاقے کو کہتے تھے، کیونکہ ایک سینٹرلائزڈ گورنمنٹ تو عربوں کے اندر اس وقت تھی ہی نہیں۔ تو مکہ کے لوگ اور قریش کے اور حجاز کے لوگ جب اسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو اس وقت جنہوں نے اس کی مخالفت کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیسے پیش کیا؟ ڈائلاگ کے ذریعے سے اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو جو لوگ مخالفت میں کھڑے ہو گئے ان کا ذکر اس آیت کے اندر ہے کہ انہوں نے مسلمانوں پر بدترین ظلم شروع کر دیا۔ اور ایک فریڈم آف ریلیجن جو ہے وہ ہر سوسائٹی کے اندر ہر انسان کا حق ادھیکار ہوتا ہے، ہر انسان کا رائٹ ہوتا ہے، لیکن اس وقت کے ان لوگوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں سے فریڈم آف ریلیجن کو جو ہے وہ چھین لیا اور ان پر ظلم کرنے لگے، جنگوں کو مسلط کر دیا۔ جبکہ اسی قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے تم اسلام پر عمل کرو، لیکن جو ظلم تم پر ہو رہا ہے اس پر صبر کرو، کسی کو پلٹ کر وار مت کرو، جواب بھی مت دو، ظلم کر رہے ہیں سہو۔ اور مسلمان ان ظالموں کے ہر طرح کے ظلم کے باوجود حتی الامکان لوگوں سے لڑنے جنگ کرنے سے بچتے تھے، اتنا صبر کرتے تھے، اتنا برداشت کرتے تھے کہ خود جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے، ان کے ظلم سے دفاع میں، ڈیفینڈ میں بھی دوسروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ قرآن نے اور رسول نے حکم دیا تھا کہ صبر کرو، ہر ظلم پر صبر کرو، تو مسلمان ہر ظلم پر صبر کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید کا حکم یہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا، جب مکہ اور قریش کے ظالموں نے زندگی مشکل کر دی، تب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر، لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے اور بہت سخت ستایا جا رہا ہے، تو ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے ابھی۔ تو اجازت یہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر برداشت نہیں ہو رہا ہے تو اس علاقے کو چھوڑ دو، ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلا جاؤ۔ بہت سے مسلمانوں نے مکے سے اپنا گھر چھوڑ دیا، اور کاروبار چھوڑ دیا اور حبشے کی جانب چلا گئے، ایتھوپیا۔ یہ ہم نے بار بار ذکر کیا ہے اور اس بات کو بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ظالموں سے اپنے ظلم کا جواب بھی نہیں دیا ان کو۔ تو ظالموں کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ دوسرے علاقے میں جا کر یہ کیسے سکون سے رہ رہے ہیں، تو وہ ایتھوپیا گئے، اپنے ایک وفد کو انہوں نے وہاں بھیجا، کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ وہاں کے بادشاہ سے بات کرو، انہیں واپس لے کر آؤ۔ وہاں مسلمانوں کا پیچھا کیا، وہاں کے بادشاہ کو جب ان کے خلاف بھڑکایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کی تحقیق کروں گا۔ اس نے تحقیق کی، بلایا مسلمانوں کو، ان سے بات چیت کی، اور جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ
مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، تو اس نے ان ظالموں سے صاف کہا کہ مسلمان یہاں رہ سکتے ہیں، یہ میرے پاس آئے ہیں اور کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تو وہ وہاں سے ناکام مکے کو واپس آئے، اور وہاں جو بچ جانے والے مسلمان تھے، کیونکہ پورے لوگ تو ایتھوپیا ہجرت کر کے نہیں گئے تھے، بہت سارے مسلمان مکے میں رہ گئے تھے، تو جو بچ گئے تھے ان پر پھر ظلم کرنے لگے اور ظلم کی انتہا کر دی۔ کیوں کہ صرف اسلام انہوں نے دھرم کو قبول کر لیا ہے۔ بعض مسلمانوں کو ریگستان کی سخت دھوپ میں سینے پر بھاری پتھر رکھ کر چھوڑ دیتے تھے، وہ ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ کچھ لوگوں کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، کتنے مسلمانوں کو دوسرے طریقوں سے شہید کر دیا۔ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے حالات میں قرآن نے ایسے ظلم کے وقت مسلمانوں کو کیا حکم دیا۔ مسلمانوں سے کہا صبر کرو، کسی پر ہاتھ مت اٹھاؤ، ظلم کرنے والے پہ بھی ہاتھ مت اٹھاؤ۔ بار بار اس کی تاکید قرآن مجید میں ہے، پڑھو قرآن۔ کہا گیا ہے اسبرو صابرو، کہا گیا ہے کفو ایدیکم۔ اور پھر جب یہ ظلم بہت بڑھ گیا تو پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں شامل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے تم کیا کرو، اب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کے لوگ بھی بہت سارے اسلام قبول کر چکے ہیں، وہ تمہیں بلا رہے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد تھی یہ، اگر چاہتی تو مقابلہ کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے گھر کو، کاروبار کو چھوڑا، مکہ سے کسی سے مقابلہ کرے بغیر وہاں مدینہ چلے گئے۔ مدینہ کے لوگوں نے اپنے یہاں ان کو جگہ دی۔ مسلمان مدینہ کیوں گئے؟ وہاں جا کر زندگی کی شروعات کر سکے، سکون کے ساتھ، سکون کی زندگی کی شروعات کر سکے، یہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے بچ سکے۔ لیکن مکہ کے جو ظالم تھے وہ دشمنی میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ ان کو مدینے میں بھی مسلمانوں کا سکون اچھا نہیں لگا، انہوں نے وہاں بھی مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے حبشہ گئے تھے ایتھوپیا، وہاں بادشاہ کے پاس جا کے ان کو واپس لانا چاہے تھے وہاں کے مہاجرین کو، تو یہاں مدینے کے مقامی جو سردار تھے، استھانیہ جو لیڈر تھے یہاں کے، ان سے کانٹیکٹ کیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہاں کا ایک لیڈر تھا، اس سے کانٹیکٹ کیا، خطوط بھیجے، اپنے آدمی بھیجے کہ مسلمانوں کو تمہارے پاس سے نکالو، کیوں پناہ دی ہے انہیں وہاں، تم نے وہاں سے نکال باہر کرو ان کو، ورنہ ہم تمہارے علاقے میں اپنی فوج کے ساتھ آئیں گے، تمہیں بھی ختم کر دیں گے ان کے ساتھ۔ اب ان ظالموں نے جو ہے یہ جو مدینے کے سرداروں کو دھمکیاں دی اور جنگ کی تیاری بھی شروع کر دی۔ آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے، ہسٹری دیکھیے اس وقت کی، جو ریکارڈ موجود ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیے۔ اتنا ہی نہیں کہ مدینے کے سرداروں کو دھمکی دی کہ ان کو یہاں سے نکالو مسلمانوں کو، بلکہ خود جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور عرب کے دوسرے قبیلے جو آس پاس کے تھے، حجاز کے اندر، مکہ میں، مدینہ میں، ان کو مسلمانوں کے خلاف کرنا شروع کیا کہ ان مسلمانوں سے جنگ کرو۔ ان حالات میں یہ ہیں وہ حالات جن کو جاننا بے حد ضروری ہے کہ قرآن جب عام غیر مسلموں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے، اچھا سلوک کرنے اس کی تعلیم دیتا ہے، تو ان 24 آیات کا مطلب کیا ہے، کیوں پھر یہ آیات آئی، اس کو سمجھنے کے لیے ان حالات کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ یہ آیتیں عام غیر مسلموں کے بارے میں کہیں نہیں ہیں۔ جب آپ ان آیتوں کے آگے پیچھے مضمون کو ملا کر پڑھیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اس زمانے کے ان غیر مسلموں کے بارے میں ہے جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، انہی جیسے لوگوں کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ جب مسلمان مکہ بھی چھوڑ آئے تھے، مدینے میں ہجرت کر کے آ کر رہنے لگے تھے، تو یہاں بھی مکے کے ظالموں نے ظلم جاری رکھا، مسلمانوں پر جنگوں کو مسلط کیا۔ اس مرحلے پر اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا، جس کا قرآن میں ذکر ہے، کہ اب تم سے جو جنگ کرنے کے لیے آئے، اب تم ان کا مقابلہ کرو۔ اس آیت میں بھی آگے کے انہی حالات کا ذکر ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو آس پاس کے قبائل ہیں، ان ظالموں سے مقابلہ کرنے میں جو تم پر جنگ مسلط کر رہے ہیں، کوئی نرمی مت برتو، انہیں لگنا چاہیے کہ تم سختی سے ان کے ظلم کا جواب دے رہے ہو۔ تمہارے امن کے، پیس کے مزاج کو یہ غلط معنی میں لے رہے ہیں کہ شاید تم کمزور ہو۔ انہیں سخت مقابلے سے صاف پیغام ملنا چاہیے کہ تم ان کے مقابلے میں نرم چارہ نہیں ہو۔ تمہاری نرمی اور جنگ سے گریز کرنا، اوائڈ کرنا، یہ تمہاری کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے۔ انہیں یہ پیغام ملنا چاہیے
کہ یہ تو ایک اعلیٰ اخلاقی قدر ہے، ایک مورل ویلیو کے طور پر تھا کہ بھئی ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، کہ تم خدا کے حکم سے جنگ سے گریز کر رہے تھے۔ اس کو انہوں نے بزدلی سمجھ لیا ہے اور ظلم میں اپنی حد سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اب ظلم کا سختی سے جواب دو، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اس میں کیا غلط بات ہے؟ ہر معقول انسان اس کی تائید کرے گا۔ اچھا، آپ دیکھیے قرآن نے ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ مکہ، مدینہ اور حجاز میں اس وقت عرب میں تمہارے پاس میں جو عام غیر مسلم قبیلے رہتے ہیں ان کے سامنے یہ صاف کر دو کہ جو آلائی اور حلیف بننا چاہتا ہے وہ حلیف بن جائے، جنگ نہ کرنے کے لیے صلح کر لے، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جو جنگ نہ کرنا چاہے، جو صلح کرنا چاہے، ان سے ہرگز جنگ مت کرو۔ ہاں، جو جنگ پر تلا بیٹھا ہوا ہے اب اس کا مقابلہ کرو۔ اس بات کو ہم نے اس سے پہلے سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 88، 89 اور 90 کے تحت بھی بیان کیا ہے کہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ جو لوگ تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئیں اور جو تم سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ آئیں، صلح کرنا چاہیں، تو جو صلح کرنا چاہیں ان سے صلح کر کے رہو، ان کے اوپر جو ہے زیادتی نہیں کر سکتے۔ جو امن پسند ہیں ان کے ساتھ صلح کے ساتھ رہو۔ ہاں، جو جنگ کے لیے تلا بیٹھا ہے ان کا مقابلہ کرو۔ اب تک تم نے صبر کیا، اب اگر کوئی آ کر تمہیں، جبکہ تم اس علاقے کو بھی چھوڑ آئے ہو، اپنے علاقے کو چھوڑ آئے ہو، الگ جا کر رہنے کی کوشش کر رہے ہو کہ سکون سے اپنی زندگی شروع کریں، وہاں بھی آ کر تمہارے اوپر جو ہے جنگ مسلط کر رہے ہیں، تو ان کا مقابلہ کرو۔ چنانچہ اس حکم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ آس پاس کے جو عرب قبائل تھے، مدینہ کے، حجاز کے، ان کو اپنا حلیف بنانے کے لیے آپ نے دورے کیے، آپ نے حلیف بنانے کو، آپ نے جو ہے ان کو آلائی بنانے کو جو ہے آپ نے پریفر کیا کہ ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم اسلام کو سچا مذہب سمجھتے ہیں، دھرم سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہمارا ادھیکار ہے کہ ہم کس مذہب پر اور کس دھرم اور کس دین پر عمل کریں گے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی ہم پر ظلم نہیں کر سکتا۔ ہم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں رہنا شروع کیا ہے، یہاں کے لوگوں نے ہمیں پناہ دی ہے، لیکن کچھ دوسرے لوگ، دوسرے قبیلے ہمارے خلاف جنگ کو جو ہے وہ بھڑکا رہے ہیں، تو ہم ہر قبیلے سے کہتے ہیں کہ ان کے بہکاوے میں نہ آؤ، ہم سے جنگ نہ کرو، جنگ نہ کرنے کا عہد کر لو۔ تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، یہ تمہاری چوائس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سچا دھرم ہے، اور اگر اسلام تم قبول نہیں کرنا چاہتے تو تمہارا دھرم تمہیں مبارک ہو، لیکن قریش کے بہکاوے میں آ کر جنگ سے باز رہو، اور اگر اب بھی کوئی جنگ مسلط کرے گا تو اب ہم خاموش نہیں رہیں گے، جو ہم پر جنگ مسلط کرے گا اس سے مقابلہ کریں گے اور سختی سے مقابلہ کیا جائے گا۔ یہی خدا کا حکم ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امن کی اور سلجھی ہوئی تجویز کو عرب کے کئی غیر مسلم قبائل وہ سمجھ گئے تھے، غیر مسلم قبائل، کئی غیر مسلم ٹرائبس وہ سمجھ گئے تھے، اور وہ مسلمانوں کے حلیف اور الائی بن گئے، الائنس کر لیا انہوں نے۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کے بہت اچھے دوستانہ تعلقات تھے۔ یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں یہ ان کو چھپاتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کی 24 آیات کی جو میں نے جو ہے صحیح مفہوم کو واضح کیا ہے، ان کا صحیح انٹرپریٹیشن کیا ہے، کیا اس کا مطلب ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں ہم نے ذکر کیا ہے جیسے کہ بنو خزاعہ ہے، اور اس طرح کے اور بھی قبائل ہیں جو مسلمانوں سے جو ہے وہ حلیف بن گئے تھے غیر مسلم ہی، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، مسلمانوں نے ان پر کوئی زور زبردستی نہیں کی، ان کے مسلمانوں سے بہت اچھے دوستانہ تعلقات تھے۔ دوسرے کئی ایسے غیر مسلم قبائل ہیں، لیکن کئی غیر مسلم قبائل ایسے تھے جو قریش کے ظالموں کے بہکاوے میں آ کر مسلمانوں پر مدینہ اور اس کے اطراف میں آ کر جنگیں مسلط کرنے لگے۔ مسلمان کئی برس تک مدینے میں، کئی برس تک مسلمان مدینہ ہجرت کر کے جانے کے بعد کئی برس تک راتوں میں خطرے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے، راتوں کو جاگ کر زندگی گزارتے تھے، پتہ نہیں کون کب مدینہ شہر پر حملہ کر دے۔ ان ظالموں نے مدینہ اور اس کے اطراف میں آ کر کئی جنگیں مسلط کی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق۔ یہ مسلمانوں نے باہر جا کر کہیں دوسرے شہروں پر جا کر جنگیں نہیں کی ہیں، جو باہر سے لوگ آئے مدینہ پر حملہ کیا، مدینہ کے اطراف میں۔ بدر مدینہ کے علاقے کا اندر آتا ہے، احد مدینہ سے بہت قریب علاقہ ہے، خندق وہ مدینہ کے اطراف کے اندر دوسرے قبائل آ کر حملہ آور ہوئے، مسلمانوں نے جا کر ان کے اوپر حملے نہیں کیے، یہ باہر کے لوگ آ کر مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے۔
مسلمانوں نے ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور علاقے کی ایک عظیم قوت بن کر ابھرے۔ اس آیت میں جو کہا گیا ہے اس کا یہ پس منظر ہے کہ اس وقت کے غیر مسلم، وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے ظلم کی انتہا کیے ہوئے تھے، ان سے مقابلہ کرنے میں کسی نرمی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے سختی سے مقابلہ کرو۔ اس میں کیا غلط بات ہے؟ ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ رہی بات کہ عام غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا کیسا سلوک ہوگا، قرآن صاف طور پر کہتا ہے کہ جو غیر مسلم تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، تمہیں اپنے گھروں سے بے گھر نہیں کرتے ہیں، تمہارے ساتھ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، مسلمانوں تمہیں حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے دکھ درد میں کام آؤ، ان میں کمزور ہیں بھوکوں کو کھلاؤ، کمزوروں کے کام آؤ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پڑوسی کے اندر دین دھرم نہیں دیکھا جاتا، وہ پڑوسی ہے، وہ چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سب کے ساتھ انصاف سے رہو۔ اور مسلمان ایسے عام غیر مسلموں کے ساتھ ہمیشہ اچھی زندگی گزارتے آئے ہیں۔ آپ قرآن کے اس حکم کو قرآن کی سورت نمبر 60 آیت نمبر 8 اور 9 میں، 60 سورت نمبر اور آیت نمبر 8 اور 9 میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن تو ہر دور میں ہر سمجھنے والے کے لیے کھلا ہوا ہے، ہر جگہ قرآن دستیاب ہے۔ میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو، آپ دیکھیے قرآن کی 60 نمبر سورت آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، اس کو جو ہے آپ کراس چیک کیجئے، دیکھ لیجئے۔ اس میں عام امن پسند غیر مسلموں کے بارے میں حکم ہے کہ انصاف کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہو، یہ تعلیم دی گئی ہے۔ پروپیگنڈا کرنے والے دھوکہ دے کر قرآن کے اس پورے پیغام کو بیان نہیں کرتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے سچائی چھپا کر جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ظالموں سے مقابلہ کرنے کی جو آیات ہیں ان کو عام غیر مسلموں کے ساتھ جوڑ کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس تفصیل کو سن کر، اس پس منظر میں، اس بیک گراؤنڈ میں قرآن کی آیات کو کراس چیک کر کے کوئی بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ سچائی کیا ہے۔ ہر ایماندار انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ جو کیا جا رہا ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، نکراتمک مانسکتا سے راجنیتی کے لیے کیا جا رہا پروپیگنڈا